اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، یہ لفظ لا تعتذروا پر غور بھی فرمائیے. دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بدترین سے بدترین جرم کر لے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئے، عذر لے کر آئے، سچے دل سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. دوسری آیت میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب فرما دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ذرا انداز تو دیکھیے اس آیت کا کیا پیارا انداز ہے. یہ نہیں فرمایا بندوں سے کہہ دی، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دی. یہ میں نے بنایا اپنے بندوں کو، اللہ میں نے تخلیق کیا ہے، مجھے پیار ہے اپنے بندوں سے. میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے بندے جہنم کے اندر جائیں گناہ کر کے. فرمایا اعلان کر دیجئے میری طرف سے، اعلان فرما دیے محبوب لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. آسمان اور زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آؤ گے، عذر لے کر آؤ، پشیمان ہو کر آؤ اور سچی توبہ کرو، سارے گناہ معاف کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کتنے ہی گناہ کر لیے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، سچی توبہ کرنا، سچا عذر لے کے آنا، اللہ گناہ معاف فرما دے. ایک آدمی نے، وہ اکثر آپ نے روایتیں سنی ہے، 100 آدمیوں کو قتل کیا اور 7 آدمیوں کو قتل کر کے گیا تھا، توبہ بھی نہیں کی تھی، ابھی توبہ کرنے جا رہا تھا. راستے کے اندر آ گئے فرشتے، موت کا وقت آ گیا، پکڑ کے لے گئے. دونوں فرشتوں میں لڑائی ہو گئی. ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، ایک کہہ رہا نہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوا، کہہ رہا ہے توبہ تو کی نہیں تھی اس نے ابھی تک، جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا اچھا دیکھو زمین ناپو، اس کے قریب زیادہ ہے، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا اس اللہ کے ولی کے قریب زیادہ زمین ہے، یہ دور ہے. اگر وہاں سے دور ہے جگہ تب تو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر اس سے قریب تھی جگہ تو توبہ ہی شمار ہوگی، لے جاؤ اسے جنت کے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے وہ جگہ دور تھی، وہ جگہ دور تھی جہاں وہ توبہ کرنے جا. ابھی توبہ نہیں کی، 100 آدمیوں کو مار کر توبہ کرنے جا رہا ہے، اور جس جگہ پر جا رہا ہے وہ جگہ بھی دور ہے. حدیث میں آتا اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سگڑ جا، زمین سگڑ گئی، اس جگہ قریب ہو گئے. اللہ نے فرمایا لے جاؤ اس کی جنت کے. ہے اس کی رحمت کا آلہ، 100 آدمیوں کے قاتل کو وہ معاف کر دیتا ہے، تو کتنے ہی بڑے سے بڑا کوئی گنہگار کیوں نہ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچے دل سے توبہ کرو، عذر لے کے آؤ میرے پاس، مولا غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، بندے ہیں ہم، معافی سے مولا ہمیں معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں. یہ دنیا کے بدترین سے بدترین جرم کے لیے یہ فیصلہ اللہ کا، لیکن محبوب کے گستاخ کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ وہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، یہاں عذر نہیں چلے گا. اللہ یہاں عذر نہیں چلے گا. نبی کی گستاخی کر کر آ جا میرے پاس اور کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، نہیں، اس غلطی کی ہر حال میں سزا ملے گی، یہاں تجھے معافی نہیں ملے گی. آج کہتے ہیں نا اکثر بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پر اور کہتے ہیں صاحب حضور تو بڑے رحم دل تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ معاف کر دیا کرتے تھے، ان کے کانٹے بچھائے گئے انہوں نے معاف کر دیا، اوجری ڈالی گئی انہوں نے معاف کر دیا، کوڑا ڈالا گیا انہوں نے معاف کر دیا، اور آپ معافی نہیں کر رہے. معاف کر دو اس کو جو گستاخی کرتا ہے، معاف کر دو اس کو جو گستاخی کرتا ہے. حضور رحمت للعالمین اول تو ایک واضح اصول موجود ہے دنیا کا، لیکن وہ اصول ان کو یہاں یاد نہیں آتا. بھائی یہ حقوق العباد میں یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں، یہ چیزیں حقوق العباد میں شمار ہوتی ہیں. اگر ایک انسان کسی کا کوئی حق رکھ لے تو وہ جب تک وہ معاف نہ کرے حق والا، وہ معاف نہیں ہوتا. یہ قانون اسلام کا بھی دنیا کا بھی. اب کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، میرے پیسے مثال کے طور پر کسی نے رکھ لیے، اور جناب تیسرا آدمی کہے کہ صاحب میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو کیا معاف ہو جائے گا؟
بھائی حق تو میرا ہے، یہ حق مجھے پہنچتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں کہ بھائی میں نے معاف کیا تو معاف ہوگا. آپ کون ہے بیچ میں صاحب؟ وہ اردو کی مثل مشہور ہے نا کہ حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ. پیسہ میرا کیا ہے، معاف آپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی خوب رہا. تو اصول ہے یہ کہ جس کا حق دبایا وہ معاف کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی ہے صرف نبی کو حق ہے کہ نبی اس کو معاف کر. اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کو حق تھا اور حضور نے معاف کیا اور اس کو معاف ہو گیا، لیکن اس زمانے کے اندر اب کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا سوائے مصطفیٰ. یہ ایک واضح اصول موجود ہے. لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتے تو قرآن کی یہ آیت سنو جو میں نے پڑھی. اللہ فرماتا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. فرمایا یہ عام جرم نہیں ہے، یہ دنیا کے دوسرے جرموں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں میں تمہارے عذر کو قبول کر لوں اور تمہیں معاف کر دوں. ہاں زنا کر کے آؤ گے عذر لے کر آؤ گے معاف کر دوں گا، ڈاکہ ڈال کر آؤ گے عذر کرو گے معاف کر دوں گا، چوری کرو گے عذر لے کر آؤ گے معاف کر دوں گا. لیکن اگر میرے محبوب کی گستاخی کر آؤ گے تو سوائے قتل کے کوئی سزا نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ. نہیں مانتے، کہتے نہیں صاحب ہم تو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو اگر نہیں مانتے تو پھر اسلام سے نکل گئے، پھر تو کافر ہو گئے. لیکن ہائے افسوس حضور کی محبت دل سے ختم ہو گئی. لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمان موجود ہیں، حضور سے سچی محبت رکھنے والے موجود ہیں اور نبی کی توہین پر تڑپ جاتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. اور یہی ایمانی جذبہ ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کا اس آیت مقدسہ کے اندر فیصلہ ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم کہ نبی کی گستاخی کوئی عذر قبول نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی سزا قتل ہے اسلام کے اندر.